اللهم صل على رسول الكريم. ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لصارفون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. ابھی آپ نے سورہ یوسف کی آیت 69 سے 79 کی تلاوت سماعت فرمائی. ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ولما دخلوا علی یوسف آوی الیہ اخاہ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا یعملون. آیت 69 ترجمہ. اور جب سب یوسف پر داخل ہو گئے تو آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور فرمایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تم اپنے بھائیوں کے کاموں سے دلگیر نہ ہونا. یہ تھا ترجمہ سورہ یوسف کی آیت 69 کا تفسیر. آیت 69 یوسف کی بنیامین کو تسلی. جب برادران یوسف کے پاس پہنچے اور ان کے ساتھ آپ کا حقیقی بھائی بنیامین بھی تھا تو آپ نے انہیں بلا کر شاہی مہمانوں میں رکھا، ان کی خوب خاطر تواضع کی اور ان کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے، اور اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو تنہائی میں بلا کر فرمایا: بھائیوں کی باتوں سے دل میلا نہ کرنا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. حق تعالیٰ کا مجھ پر انعام ہے، اس نے اس ملک کا مجھے حکمران بنایا ہے. میرے ساتھ بھی بھائیوں نے یہی معاملہ کیا تھا. تم غم نہ کرو اور یہ راز بھی ان پر ظاہر نہ ہونے دو. میں تم کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ کسی نہ کسی تدبیر سے عزت و احترام کے ساتھ اپنے پاس ہی رکھ لوں گا، فکر نہ کرو. فلما جہزهم بجہازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. آیت 70. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. آیت 71. قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. آیت 72. ترجمہ. پھر جب آپ نے انہیں ان کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا کٹورا چھپایا. پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا:
کہ اے قافلے والو یقیناً تم چور ہو۔ یہ ان کی طرف رخ کر کے بولے تمہاری کیا چیز کھو گئی؟ بولے شاہی کٹورا نہیں مل رہا ہے، اور جو اسے لے آئے گا اسے ایک اونٹ غلہ مزید ملے گا، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 70 سے 72 کا۔ تفسیر۔ شاہی کٹورے کی چوری۔ جب آپ نے اپنے بھائیوں کو روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے اونٹوں پر غلہ لدوا دیا اور ایک غلام کو حکم دے دیا کہ شاہی کٹورا جو چاندی یا سونے کا تھا بنیامین کے سامان میں چھپا دیا جائے۔ اس کٹورے سے پانی پیا جاتا تھا اور غلہ بھی ناپ کر دیا جاتا تھا۔ عہد جاہلیت میں ابن عباس کے پاس بھی اسی جیسا ایک کٹورا تھا۔ ہوشیار ملازم نے چپکے سے بنیامین کے سامان میں وہ کٹورا رکھ دیا۔ پھر جب قافلہ چل پڑا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو یقیناً تم ہی چور ہو۔ یہ سن کر قافلے والوں کے کان کھڑے ہوئے۔ آیت 71۔ کہنے لگے کیا بات ہے، کیا چیز کھو گئی، کیوں چور کہا جا رہا ہے؟ آیت 72۔ بولے شاہی کٹورا گم ہے، جو شخص اسے ڈھونڈ لائے گا اسے ایک اونٹ غلہ مزید ملے گا جو اس کا انعام ہوگا، میں اس انعام کا ضامن ہوں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ آیت 73۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین۔ آیت 74۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذلک نجزی الظالمین۔ آیت 75۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجہا من وعاء اخیہ کذلک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ ترفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم۔ آیت 76۔ ترجمہ۔ بولے اللہ کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور ہم چور نہیں ہیں۔ جواب دیا گیا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو چور کو کیا سزا دی جائے؟ بولے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے وہ برآمد ہو وہی شخص بدلے میں رکھ لیا جائے گا۔ ہم چوروں کو یہی سزا دیتے ہیں۔ آخرکار آپ نے اپنے بھائی کے بورے سے پہلے ان کے بوروں کی تلاشی لی، پھر اسے اپنے بھائی کے بورے سے برآمد کر لیا۔ ہم نے اسی طرح یوسف کے لیے یہ تدبیر کی، شاہی قانون کی روح سے آپ اپنے بھائی کو نہیں لے جا سکتے، مگر اللہ کی مشیت سے ہم جس کو چاہیں اسی کے درجے بلند کر دیں، اور ہر عالم کے اوپر ایک بڑا عالم ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 73 سے 76 کا۔ تفسیر۔ آیت 73۔ برادران یوسف کی طرف سے اظہار برات۔ جب برادران یوسف پر چوری کا الزام لگایا گیا تو انہوں نے تلاش کرنے والوں سے کہا اللہ کی قسم تم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم اس ملک مصر میں بدامنی پھیلانے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ چونکہ ان کے اخلاق حمیدہ سے تمام شہری متاثر تھے، اس لیے انہوں نے یقین دلانے کے لیے کہا کہ بدامنی اور چوری جیسی رذیل حرکتوں کو ہمارا ضمیر کبھی گوارا نہیں کر سکتا، نہ ہم شرارت پسند ہیں اور نہ چور ہیں۔ ابراہیمی شریعت میں چور کی سزا۔ آیت 74۔ تلاشی لینے والوں نے جواب دیا کہ اگر تمہیں میں سے کوئی چور نکلے اسے کیا سزا ملنی چاہیے؟ آیت 75۔ بولے چور اس کے حوالے کر دیا جائے جس کی چیز چرا لی گئی ہے۔ ابراہیمی شریعت میں چور کی یہی سزا تھی۔ یوسف علیہ السلام کی غرض بھی یہی تھی کہ بنیامین میرے پاس رہیں۔ آیت 76۔ شاہی کٹورا بنیامین کے بورے سے برآمد ہوا، چنانچہ آپ نے بنیامین کے بورے سے پہلے احتیاط کے طور پر تمام بھائیوں کے بوروں کی یک کے بعد دیگرے تلاشی لی، پھر شاہی کٹورا بنیامین کے بورے سے برآمد کر لیا اور انہی کے اقرار و عقیدے کے مطابق بنیامین کو روک لیا گیا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ ہم نے یہی یوسف کی خاطر تدبیر کی، یعنی مصلحت کی بنا پر ان کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ یہ وہ محبوب چال ہے جسے اللہ بھی پسند فرماتا ہے، کیونکہ اس میں مصلحت کار فرما تھی۔ آپ مصری قانون کے مطابق باوجود چور ہونے کے بنیامین کو نہیں روک سکتے تھے، لیکن چونکہ پہلے آپ نے بھائیوں سے یہی اقرار کرا لیا تھا،
اس لیے آپ نے اس فیصلے کو بحال رکھا، کیونکہ یہ سزا شریعت ابراہیمی کی تھی جس کا آپ کو علم تھا۔ اسی وجہ سے اللہ نے آپ کی تعریف فرمائی کہ ہم جس کے درجے چاہیں بلند فرما دیتے ہیں۔ مومنوں کے بارے میں فرمایا، سورہ مجادلہ کی آیت 11، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور اہل علم کے درجے بلند فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہر عالم کے اوپر ایک بڑا عالم ہے، اور ہاں اللہ سب سے بڑا عالم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اس کا علم ذاتی ہے اور دوسروں کا علم وہبی ہے، یعنی اللہ کا دیا ہوا۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون، آیت 77۔ ترجمہ: بولے اگر یہ چور ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل ہی میں رکھی اور ان پر ظاہر نہیں ہونے دی۔ فرمایا تم گرے ہوئے درجے کے ہو اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ یہ ترجمہ تھا۔ آیت 77 کا تفسیر۔ یوسف پر چوری کا الزام۔ بنیامین کے بورے سے شاہی پیمانہ برآمد ہونے کے بعد بھائیوں نے یہ بات بنائی کہ چوری ہماری حرکت نہیں ہے، نہ ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اگر بنیامین نے چوری کی تو کوئی تعجب نہیں، اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ یہ بھائیوں کی طرف سے یوسف پر بہتان تھا، لہذا چوری کا الزام سن کر آپ نے ایک بات دل میں رکھی اور بھائیوں پر ظاہر نہیں ہونے دی۔ وہ بات یہ تھی کہ تم ہی کم درجے کے ہو، تم مجھ پر چوری کا الزام تھوپ رہے ہو، اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، یہ الزام جھوٹا ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، آیت 78۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، آیت 79۔ ترجمہ: بولے اے عزیز، ان کے والد بہت بوڑھے ہیں، براہ کرم آپ ان کے بدلے ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، ہمیں آپ نیک معلوم ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی پناہ کہ ہم اس کے سوا جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے کسی دوسرے کو رکھ لیں، بلا شبہ اس صورت میں ہم بڑے بے انصاف مانے جائیں گے۔ یہ ترجمہ تھا۔ آیت 78 اور 79 کا تفسیر۔ آیت 78۔ تبادلے کی درخواست۔ جب بنیامین کی گرفتاری متعین ہو گئی اور فیصلہ ہو گیا کہ انہیں بادشاہ نہیں چھوڑے گا تو برادران یوسف بادشاہ کی خوشامد کرتے ہوئے بولے کہ ان کے والد بہت بوڑھے ہیں اور انہیں ان سے کمال محبت ہے، چونکہ ان کا بڑا بھائی لاپتہ ہے، اس لیے انہی کو اپنے پاس رکھ کر انہی سے غم غلط کر لیتے ہیں۔ آپ برائے کرم ہم میں سے جس کو چاہیں ان کے بدلے روک لیں اور انہیں چھوڑ دیں، ہم آپ کو انصاف پسند اور نیک مزاج پاتے ہیں۔ امید ہے کہ ہماری یہ درخواست قبول کر لی جائے گی اور ہمیں شکریہ کا موقع دیا جائے گا۔ آیت 79۔ تبادلے کی درخواست مسترد۔ آپ نے جواب دیا کہ بنیامین کی گرفتاری تمہارے ہی اقتدار فیصلے کے مطابق عمل میں آئی ہے۔ اب اگر میں مجرم کو چھوڑ کر کسی بے گناہ کو گرفتار کر لوں تو کتنا بڑا ظلم ہوگا، اللہ مجھے ظلم سے بچائے۔ یہ تھا سورہ یوسف کی آیت 69 سے 79 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔